نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات سے ایک بار پھر ملاقات کا موقع ملا. رمضان میں کبھی کبھی ہوتا ہے، پچھلے سال نہیں ہوا تھا. اللہ کرے یہ ملاقات ہم سب کے لیے نافع ہو. رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح اور کم از کم 9 رکعت عشاء کی پڑھنے کے بعد بیان سننے کے لیے بیٹھنا ایک مجاہدہ تو بہرحال ہے، لیکن رمضان کی برکت سے ہمارے مسلمان بھائی عام طور پر یہ مجاہدہ کرتے ہیں. اسی کے مطابق آج بھی ہم بیٹھے ہیں اور روزانہ یہاں بیان ہوتا ہوگا. چند باتیں بحیثیت ایک مسلمان کے ہم سب لوگ یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا تھا، یعنی ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جنت میں پیدا کیا تھا اور وہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ان سے بھول ہوئی. اس بھول کے بعد اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا، زمین پر بھیج دیا. زمین پر بھیجنے کا مقصد مستقل بھیجنا نہیں تھا، بلکہ یہ اظہار اور اعلان کر کے بھیجا کہ تمہیں ہم جنت میں واپس بلا لیں گے، تمہیں اور تمہاری اولاد کو. جو ہدایت پر رہے گا، ہدایت کو مانے گا، وہ جنت میں واپس آ جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے دوسرا ٹھکانہ. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ اعلان کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہمارا رہنا مستقل نہیں ہے اور اصل ہمارا ٹھکانہ اور وطن اصلی جنت ہی ہے انشاءاللہ. آپ میں سے علماء نے شاید پڑھا ہو، حضرت حکیم علمت حضرت ہندوستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے شوق وطن. وہاں وطن سے مراد جنت تھی.
انسان کو اپنے وطن اصلی کا شوق ہونا چاہیے. تو یہ گویا خلاصہ نکلا کہ ہمارا اصلی وطن جنت ہے اور دنیا میں بھیجا گیا ہے آزمانے کے لیے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھنا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے. جو اچھا عمل کرے گا اسے جنت میں دوبارہ واپس لے لیا جائے گا، اور جو اچھا عمل نہیں کرے گا اس کے لیے جنت سے ہمیشہ کی محرومی مقدر ہو جائے گی. اچھے عمل کا معیار کیا ہوگا؟ آپ یہیں سے نکال سکتے ہیں کہ جب دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا نہیں ہے، واپس آخرت کے میدان میں جانا ہی ہے، تو اچھے عمل کا معیار یہ ہوگا کہ آدمی اپنا نصب العین یا یہ کہیے اپنا ٹارگیٹ آخرت کو بنائے، دنیا کو نہ بنائے. بس یہ خلاصہ ہے. اور یہی فرق ہے ایمان والوں اور ایمان سے محروم لوگوں کے درمیان. میں ذرا اس کو کھولنا چاہتا ہوں، سمجھیں اس کو. دنیا مقصد یہ کافر کا کام، آخرت مقصد یہ مسلمان کا کام، بالکل سیدھا سیدھا. اور یہ ہماری طرف سے نہیں ہے. قرآن کریم کی آیتیں پڑھیں آپ تو یہ مضمون بالکل کھلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کے معاملے کو بڑھانا چاہتا ہے، تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں. اور جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کو ہم دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ الفاظ ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیا یہ کسی مسلمان کے لیے ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے کو کچھ تو ملے گا. آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بات کافروں کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کو مقصد بنانا یہ کافر کا کام. ایک آیت یہ ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے خطبے کے ساتھ، من کان یرید العاجلۃ، جو آدمی دنیا کو چاہتا ہے، عاجلہ جلدی والی، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے. یہ بات بتائیے کیا مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے؟ جو آدمی دنیا کو چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں سے دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کے لیے جہنم مقرر ہے. یہ تو کافری کے لیے ہو سکتا ہے فیصلے کے ساتھ، فیصلہ کو انداز ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے مضمون یہ ہے کہ دنیا کو مقصد بنانا یہ کافر کا کام ہے اور اس کا انجام برا ہے. دنیا کو مقصد نہ بنا کر آخرت کو مقصد بنانا یہ ایمان والے کا کام ہے. اب جب اس طرح کی بات ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مولوی لوگ تو دنیا کا کام کرنے کو منع کرتے ہیں. آسان زبان میں بات کرتا ہوں، جواب یہ ہے دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کا کام کرنے سے منع کیسے کریں گے؟ دنیا کے کام کیے بغیر کام تو نہیں چلے گا. سارے کام دنیا کے ہمیں کرنے ہیں مگر آخرت کے لیے کرنے ہیں، دنیا کے لیے نہیں کرنے. مقصد آخرت ہے. اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اگر ہمیں دنیا کے کسی کام کو اچھا کرنے کے لیے آخرت کا نقصان کرنا پڑے تو ہم چھوڑ دیں. دنیا میں ہمیں پیسہ مل سکتا ہے، کوئی اسکیم ہے اس میں پیسہ مل جائے گا، آسانی سے بڑا پیسہ مل جائے گا، مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. تو دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا نقصان ہے. اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا مقصد نہیں ہے، آخرت مقصد ہے. اور اگر ہم نے اس کو نہیں چھوڑا اور آخرت کے نقصان کو گوارا کر لیا یا بے فکر رہے کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا
اس کا مطلب یہ کہ دنیا مقصد ہے، آخرت مقصد نہیں، یہ مراد ہے۔ اور یہ ہر چیز میں ہوگا۔ کوئی بات کر رہے ہیں آپ دنیا کے مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو دنیا مقصد ہے، آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو آخرت مقصد ہے۔ تو پہچان یہ ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کرنے کو آپ تیار نہ ہو۔ یہ ہے مسلمان کا کردار اور مسلمان کا نظریہ۔ ان دونوں مزاجوں میں جو فرق ہے اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات میں بھی فرق ہے۔ وہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے وہ اسی فرق کو بتاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کا نشانہ آخرت ہوتی ہے، اس حدیث میں غالباً آخرت والا ٹکڑا پہلے ہے، میں نے پہلے وہ پڑھا ہے لیکن غالباً روایت میں آخرت والا پہلے، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس آدمی کا ٹارگیٹ آخرت ہے، نشانہ آخرت ہے، فکر آخرت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 3 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلا یہ کہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر غنا رکھ دیتے ہیں۔ غنا کا مطلب ہوتا ہے آسان لفظوں میں تو مالداری، دل مالدار بن جاتا ہے۔ جب دل مالدار ہوگا تو اس کے مزاج میں لالچ نہیں ہوگا، دنیا کے لالچ کے لیے وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، دنیا کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، دنیا ملے گی شکر ادا کرے گا، نہیں ملے گی صبر کرے گا، مزے میں رہے گا۔ غنا یعنی بے نیازی، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے رہے گا جیسے بالکل بے فکر آدمی ہوتا ہے، دنیا کے معاملات کی فکر اس کے دماغ سے نکل جائے گی۔ آپ یہیں رک کر سوچ لیں، اگر یہ نعمت کسی بندے کو مل جائے تو اس سے زیادہ مزے میں کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو دنیا کو جنت بنانے والی بات ہو گئی نا۔ آج کی دنیا میں ہم خود مسلمانوں کے درمیان جو عام ماحول ہے، ہم سب پریشان رہتے ہیں دنیا کے معاملات کے لیے، اور ذرا ذرا سے نفع نقصان کے لیے ہمارا ذہن الجھ جاتا ہے۔ اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، دل میں بے فکری آ جائے، بے نیازی آ جائے، تو زندگی آسان ہو جائے گی نا۔ اللہ تعالیٰ حضور فرما رہے ہیں کہ یہی ملتا ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے منتشر معاملات کو جمع کر دیتے ہیں، یعنی شیرازہ باندھ دیتے ہیں، اس کے معاملات میں الجھن نہیں رہتی، کنفیوژن کا شکار وہ نہیں ہوتا، پریشان نہیں رہتا، کام ٹھیک چلتا رہتا ہے، اطمینان قلب رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا ٹکڑا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی بیچارے نے آخرت کو اپنا نشانہ بنا رکھا ہے تو اسے دنیا نہیں ملے گی۔ فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اس کے پاس دنیا آئے گی ذلیل ہو کر، تابع ہو کر آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے لکھ دیا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے اس کو۔ اس کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کے زمانے تک حضور کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں میں مل جائے۔ سب سے بڑا نمونہ تو حضور کی ذات ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام تو ساری انسانیت کے ہادی اور رہنما ہیں، اور سب کو آخرت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ آپ کے یہاں تو دنیا کے مقصد ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ کو یہ تو پتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک مہینہ یا 2 مہینہ آگ نہیں جلتی تھی کھانا بنانے کے لیے، یہ معلوم ہے نا۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہوگا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے مال کتنا دیا۔ علماء سے پوچھیں، آپ کتابوں میں پڑھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ پوری مبارک زندگی میں حضور علیہ السلام کی ملکیت میں
آپ کی ملکیت میں سینکڑوں کلو سونا آیا، سونا اور چاندی کئی سو کلو زیادہ آپ کے پاس آتا تھا مال، آپ مالک بنے بہت سارے مال کے، لیکن بس یہ تھا کہ اس بیچارے کو حضور کے گھر میں رات گزارنے کی اجازت نہیں تھی سونے اور چاندی کو۔ تو آپ نے پڑھا ہے حدیث میں کہ اثر کے بعد حضور علیہ السلام تیزی سے گئے، صحابہ گھبرائے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، واپس آ کے فرمایا کہ سونے کا ٹکڑا رکھا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ رات میں وہ میں گزاروں رات اور وہ میرے پاس ہو۔ تو سونے اور چاندی کو حضور کے گھر میں آرام کرنے کی اجازت نہیں تھی، رات گزارنے کی اجازت نہیں تھی، آتا تھا بیچارہ اور چلا جاتا تھا، نکال دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ حضور کا جو فقر ہے وہ اختیاری۔ اسی طرح سے حضرات صحابہ کے حالات آپ دیکھیں گے تو کتنا مال صحابہ کے ہاتھوں کو گزرا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات شروع ہوئی ہیں تو مسجد نبوی میں سونے چاندی کے اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگ جاتے تھے، ہیروں کے ڈھیر۔ بڑے سے بڑا مالدار تصور نہیں کر سکتا، بادشاہوں کے ہیرے آتے تھے فتوحات میں۔ اس کے بعد امت میں آپ نیچے تک چلے آئیں تو آپ کو اللہ والوں کی زندگی میں یہی ملے گا کہ ان کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی جتنی مقدار ان کو ملنا مقدر ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، ان کا مشہور قصہ ہے، وہ بیٹھے تھے اور ایک صاحب آئے جو بڑے مالدار تھے۔ اس زمانے میں اب سے 150 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا ہے، تو اس سے پہلے کا قصہ ہے۔ اس زمانے میں وہ کروڑ پتی ارب پتی آدمی تھے اور تعلق تھا، دیندار تھے، نواب تھے۔ وہ آئے اور ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ہدیہ پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ کہا کچھ اشرفیاں ہیں، سونا۔ حضرت نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے جو تنخواہ ملتی ہے میرا اس میں کام چل جاتا ہے اور کبھی کبھی اس میں سے بھی بچ جاتا ہے، میں کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دوسروں کو دے دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا مال تقسیم کرنے کی ذمہ داری میں کیوں ہوں؟ کہ آپ کا مال ہے، آپ تلاش کرو ضرورت مندوں کو، دو، میرے ذمہ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے اصرار نہیں کیا، لیکن تعلق والے تھے اور بڑے دیندار بھی تھے۔ مسافر کے چلے گئے اور باہر جاتے ہوئے حضرت کے جوتوں میں وہ اشرفیاں پھل کے چلے گئے، دونوں جوتوں میں اشرفیاں ڈال کے چلے گئے۔ بات ختم ہو گئی، وہ جا چکے۔ حضرت کو تھوڑی دیر کے بعد اٹھنا تھا، جب حضرت اٹھے اور جوتوں میں پیر رکھا تو پتہ چلا کہ کچھ بھرا ہوا ہے، اٹھایا تو اشرفیاں جڑ رہی ہیں۔ 10 روپے تنخواہ والے آدمی کے جوتوں سے سونا جڑ رہا ہے۔ تو حضرت کو ہنسی آئی اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی دنیا والے بھی دنیا کماتے ہیں اور ہم بھی دنیا کماتے ہیں، فرق یہ ہے کہ دنیا والے دنیا کے قدموں میں پڑتے ہیں اور ہمارے قدموں میں دنیا بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے وہ وعدت دنیا وہی راغب، دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے، آنا ہی ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے جو مقدر کر دیا ہے وہ کوئی جا نہیں سکتا۔ حکیم الامت حضرت اقدس خانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نواب صاحب نے ایک بڑا ہدیہ بھیجا، یعنی اس زمانے میں 50-100,000 یا 1 لاکھ ایسا کچھ ہوگا، اب کے کروڑوں کے برابر۔ مگر ان کا جو نمائندہ تھا اس کی طرف سے کچھ بے اصولی کی بات ہو گئی، تو حضرت نے واپس کر دیا اس ہدیے کو، اور اس نمائندے نے کہا کہ حضرت اتنا بڑا ہدیہ دینے والا کوئی مرید ملے گا نہیں، اتنا بڑا کون دے گا ہدیہ؟ تو حضرت نے جواب دیا اتنا بڑا ہدیہ واپس کرنے والا پیر بھی نہیں ملے گا، کیا کر لو گے؟ یہ وہ بات ہے، دل کے اندر غنا ہے، یعنی آج کے زمانے میں کروڑوں سے زیادہ کی رقم تھی، وہ اس کو واپس کر دیا آسانی سے، اس لیے کہ اپنے اصول کے مطابق نہیں تھی۔ ان حضرات کے یہاں ایک پیسہ حلال کا چاہیے تھا، اس کے علاوہ نہیں چاہیے تھا۔ احتیاط کی انتہا یہ تھی کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
دلی پہنچے جمعیت کے دفتر میں، پرانی دلی میں جو دفتر ہے پرانا، اور جب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت تھا لیکن جماعت ہو چکی تھی مسجد میں، تو یہ ہوا کہ دفتر میں جماعت کر لی جائے۔ حضرت وضو کر کے وہاں آئے تو دیکھا کہ نئی چٹائی بچھی ہوئی ہے دفتر میں، تو حضرت نے دیکھ کر فرمایا کہ شاید مولانا حفظ الرحمان صاحب نے مجاہد ملت نے نئی چٹائیاں خریدی ہیں دفتر کے لیے۔ تو بتایا لوگوں نے کہ نہیں حضرت، یہ دفتر کی نہیں ہے بلکہ فلاں حاجی صاحب کی دکان کے برابر میں، آپ جانتے ہیں ان کی چٹائی کی دکان ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو انہوں نے اپنی دکان سے لا کے جلدی سے ویسے ہی بچھا دیے، یہ دفتر کی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اسے اٹھا لو، لپیٹ دو، اس لیے کہ اب نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد یہ لپیٹ کر پھر دکان پر لے جا کے رکھ دیں گے اور نئی بتا کر بیچیں گے، جبکہ یہ استعمال ہو چکی ہوگی، بیچیں گے نئی کی حیثیت سے، اور جب بھی استعمال ہو گئی ہوگی تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس طرح کی نظر ہو جاتی ہے جب مقصد آخرت ہوتی ہے، مقصد دنیا نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کمانے کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے سارے کام آپ کریں، دنیا کا پیسہ بھی کمائیں، پیسہ کمانے والے ہمیشہ غلط ہو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حلال طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، سبحان اللہ، آپ اعلیٰ درجے کے ولی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کرتے تھے، بہت مشہور نام ہے، نقشبندی سلسلے کے ہیں وہ، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اولیاء میں بہت بڑا مقام ہے، اور مالداری کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھوڑے جو باندھے جاتے تھے، ان کے باندھنے کے جو کھوٹے تھے وہ چاندی کے تھے، اتنا مال تھا ان کے یہاں۔ ان کے مریدین میں بادشاہ لوگ بھی تھے، وہ سب کر دیا کرتے تھے انتظام، بہت زیادہ مالدار تھے، بڑا مکان تھا عالیشان، خانقاہ بہت بڑی تھی۔ تو ایک مرتبہ مولانا عبد الرحمان جامی کے بارے میں غالباً لکھا، وہ اسی زمانے میں تھے شاید، کہ وہ پہنچے یہ سوچ کر کہ بڑے اللہ والے ہیں، ان سے جا کر تعلق قائم کریں گے۔ وہاں جا کے دیکھا تو عالیشان محل نظر آیا اور مالداری کے آثار نظر آئے، تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی دنیا دار آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ ایک فارسی کا مصرع پڑھا، نہ مردستاں کہ دنیا دوست دار، وہ آدمی مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے، یہ کہہ کے واپس آ گئے، ملاقات بھی نہیں کی۔ راستے میں واپسی کے سفر میں کسی جگہ سونے کا اتفاق ہوا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور سب لوگ پریشان ہیں، اور اپنے بارے میں بھی دیکھا کہ میں پریشان کھڑا ہوں کہ میں کدھر جاؤں۔ اچانک دیکھا کہ ایک بزرگ گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے بہت بڑا مجمع ہے۔ قریب آئے تو دیکھا وہی حضرت ہیں، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا مولانا کیسے کھڑے ہیں؟ تو بتایا کہ میں پریشان ہوں، کہاں جاؤں؟ کہا میرے ساتھ آئیے۔ تو وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، تو سمجھ میں آ گیا کہ انہیں کے یہاں جا کر بات بنے گی۔ تو آنکھ کھلنے کے بعد وہاں پہنچے واپس اور ملاقات کی، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کہتے گئے تھے پہلے؟ کہا آپ نے مصرع پڑھا تھا، نہ مردستاں کہ دنیا دوست دار، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔ فرمایا اگلا مصرع بھی پڑھ لو، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر رکھے تو دوست کے لیے رکھے، اللہ کے لیے رکھے۔ ابھی شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا ملیشیا کے بیانات میں، مولانا قاری طیب صاحب ہانگ کانگ میں، ہانگ کانگ ہمارے حضرت ایک بار تشریف لے گئے انہی کے یہاں، تو وہ سناتے ہیں کہ حضرت کے آنے سے ایک دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا، میں بھی ان کے یہاں گیا ہوں، وہاں ہانگ کانگ میں بلڈنگیں بہت اونچی اونچی ہیں، جگہ کم ہے، بلڈنگیں بڑی بڑی اونچی ہیں بمبئی کی طرح، تو شاید 22ویں منزل پر ان کا گھر ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ خواجہ عبید اللہ احرار آئے ہیں، جلدی سے باہر آؤ۔ تو میں اتر کے نیچے گیا تو میں نے دیکھا کہ بڑی قیمتی گاڑیاں، میدان بھرا ہوا ہے، پارکنگ کا جو علاقہ ہے اس میں رولز رائس اور کون سی جو بڑی بڑی قیمتی کاریں ہیں اس زمانے کی وہ بھری ہوئی ہے، ایک مجمع ہے، اور وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار ہیں۔
میں نے بڑھ کے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا گھر دیکھنے آیا ہوں، چونکہ میرا بیٹا ذوالفقار آ رہا ہے تو میں تمہارا گھر دیکھوں گا کہ تمہارا گھر اس کے آنے کے لائق ہے یا نہیں۔ تو یہ اپنے گھر میں لے آئے، حضرت نے آ کر دیکھا کمروں کو اور پھر اطمینان ظاہر کیا کہ ٹھیک ہے آ سکتے ہیں، اس کے بعد واپس چلے گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک اس شخصیت سے واقف نہیں تھا، اگلے دن حضرت آ گئے تو حضرت کو ایئرپورٹ سے آتے ہوئے راستے میں خواب سنایا تو پھر حضرت نے ان کا پورا تعارف بتایا کہ وہ ایسی شخصیت۔ تو بات یہ ہے کہ جس آدمی کا نشانہ آخرت ہے اس کا عمل جو ہوگا وہ پیسے کے بعد بھی ٹھیک رہے گا۔ کہنا یہ ہے کتنا ہی پیسہ آ جائے اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ علماء میں جو لوگ مالدار ہوئے، اللہ والوں میں جو لوگ مالدار ہوئے، ان کا معاملہ یہی ہے کہ ان کے یہاں دنیا کا تعلق دل سے نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے تاجر تھے، وہ کپڑے کا ان کا بڑا کاروبار تھا، یعنی آج کل کی زبان میں وہ ایکسپورٹر تھے کپڑے کے۔ لیکن یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ رات کو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا سلسلہ 40 سال تک رہا۔ ایک مالدار آدمی تھے، ایک مالدار آدمی، اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا عبادت گزار۔ بتائیے چلا مسئلہ پیسے کا کمانے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے مقصد بنانے کا، اور مقصد بنانے کا مطلب ہے دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان نہیں کرنا۔ بس اگلا جو ٹکڑا ہے ومن کانت الدنیا ہمہ، دنیا جس کا مقصد ہوتی ہے، جو آدمی دنیا کو اصل مقصد بناتا ہے تو کیا ہوگا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں، چہرے سے ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ ان کو کچھ چاہیے، پریشان۔ ادنا مناسبت سے مجھے حضرت کی بات یاد آئی کہ ایک مرتبہ ایک بڑے مالدار شخص نے حضرت کو کچھ ہدیہ دیا۔ حضرت ہدیہ لیتے تھے اور دعا دیتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت یہی فرماتے تھے بھائی ہدیہ ایک آدمی محبت سے دے رہا ہے، ہدیے کے بارے میں ان کا رویہ بڑا شاندار اور معیاری تھا، اہتمام سے اور احترام سے لیتے تھے ہدیہ۔ میں نے بعض مرتبہ خود دیکھا کہ میں نے کہا کہ حضرت یہ حقیر سے ہدیہ، فرمایا نہیں مولانا ہدیہ حقیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، ہدیہ حقیر نہیں ہوتا کبھی۔ اور پھر فرمایا ہم تو دعا دیتے ہیں ہدیہ دینے والے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرماتے تھے کہ ہدیہ قبول کرنا تو سنت ہے لیکن دینا بھی سنت ہے۔ یہ باقاعدہ حضرت اس پر توجہ دلاتے تھے سب کو۔ ہم جیسے مولویوں کو تو یہ یاد رہتا ہے کہ قبول کرنا سنت ہے، لیکن حضرت یاد دلاتے تھے کہ قبول کرنا بھی سنت ہے، دینا بھی سنت ہے، تعاون دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ زامبیا میں حضرت نے ایک دن باقاعدہ اس پر چند منٹ گفتگو کی کہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، ہدیہ قبول کرنا بھی سنت ہے لیکن ہدیہ دینا بھی سنت ہے۔ تو ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم اس سال وہی تھے، تو انہوں نے اگلے دن اس پر عمل کیا، یعنی ہدیہ دیا لوگوں کو۔ تو ان صاحب نے حضرت کو ہدیہ دیا تو حضرت نے انکار کر دیا، اور انکار ویسے ہی کیا بلکہ یوں فرمایا کہ آپ بھی رکھیں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ اب وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت مجھے ضرورت ہے، وہ تو اور بڑی آدمی تھا اور وہ ہدیہ دے رہا تھا۔ حضرت نے کہا کہ آپ بھی رکھیں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے کہا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، مجھے آپ پہچانتے نہیں؟ کہاں نہیں پہچانتا ہوں، اس کے باوجود کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ گئے ہو کہ کوئی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں اب میں بتاتا ہوں، یہ بتائیے جو ہدیہ آپ مجھے دے رہے ہیں، اگر اتنا ہدیہ آپ کو آپ کا کوئی دوست دے، گفٹ کرے، تو آپ قبول کریں گے یا واپس کریں گے؟ سچ بتائیں۔ تو انہوں نے سوچا اور کہنے لگے میں تو قبول کر لوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں قبول کر لوں گا اور میں واپس کر رہا ہوں، اس کا مطلب آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ تو ایک
اس کی بات کی تربیت کی اور وہ آدمی بھی دیندار تھے. لیکن حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو آدمی دنیا کو مقصد بنا کر رکھتا ہے نا بس وہ پریشان ہی آپ کو نظر آئے گا. اگلا ٹکڑا یہی ہے وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ. اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو منتشر کر دیتے ہیں. ادھر کا مقدمہ، ادھر کا کیس، ادھر کا کاروبار، ادھر کی دکان، ادھر کا حساب، ادھر کا جھگڑا، یہ سب چلتا رہتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ پریشان رہتا ہے آدمی. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ کی بات ہے، کوئی 35 برس پہلے ایک دینی ضرورت کے تحت، میں اس وقت مدرسہ شاہی میں پڑھاتا تھا، ایک دینی ضرورت کے تحت ہم گئے ایک صاحب کے پاس. اور اچھے آدمی تھے وہ، لیکن مالدار آدمی تھے. تو حالت یہ تھی کہ وہ ہم سے بھی بات کر رہے تھے اور اپنے برابر میں جو کاروبار کو کوئی آدمی تھا اس سے بھی کر رہے تھے. پھر وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کپڑے بدلے اور کپڑے بدلتے ہوئے وہ پاجامہ بھی باندھ رہے ہیں، وہ ٹیلی فون بھی کان سے لگا ہوا، موبائل تو تھا نہیں اس زمانے میں، تو لینڈ لائن میں اس کا وہ ریسیور کان پہ لگا ہوا اور ادھر کپڑے پہنے اور ادھر اس سے کچھ کہہ رہے ہیں اور ادھر ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں. عجیب وہ مجھے آج تک منظر یاد ہے کہ کتنا پریشان ہے بیچارہ یہ آدمی. میں نہیں سوچ رہا کہ کتنا پریشان. اچھا واقعہ یہ ہے کہ مال کے ساتھ اگر دین نہیں ہے تو اس سے زیادہ پریشان کوئی نہیں، اس سے زیادہ کوئی پریشان. عام طور پر تو لوگ یہ لفظ بولتے ہیں مالداروں کے لیے کہ فلاں صاحب کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ تعارف یہ ہونا چاہیے حضرت اسرائیل کو اللہ نے مال کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے. سچی بات ہے، حقیقت یہی ہے. ہاں اگر دین کے ساتھ ہے پھر نوازا، پھر واقعتاً نوازا ہے، صحیح بات. لیکن بہرحال مال کا ایک خاصہ ہے، وہ اس کو بھی کرتا ہے کچھ نہ کچھ پریشان. تو وہ جو دنیا کو مقصد بنانے والا ہے اس کے معاملات میں کنفیوژن رہتا ہے، انتشار رہتا ہے. اور آگے فرمایا کہ تم چاہے جتنا سر مار لو، دنیا کو چاہے جتنا مقصد بنا لو، ملے گی اتنی ہی جتنی مقدر میں ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. دنیا اتنی ہی آئے گی جتنی اللہ کی طرف سے مقدر کر دی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گی. تو پھر کیا فائدہ مقصد بنانے کا بھائی؟ اپنا اصل کام کو مقصد بناؤ، پیسہ تو آتا ہی رہے گا. اور یہ سچائی ہے کہ جو لوگ دین کو اختیار کرتے ہیں تو ان کو ایک وقت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خوشحالی بھی مل جاتی ہے اور وہ دین اپنی جگہ محفوظ رہتا ہے اور ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں. ایک عالم گزرے ہیں دمشق میں، ملک شام میں، علامہ بدر الدین حسنی، محدث تھے. 1335 میں ان کا انتقال ہے. وہ پڑھا رہے تھے مسجد میں، وہ حدیث کا درس وہاں ہوتا ہے پہلے سے. کسی آدمی نے آ کر بتایا کہ وزیر اعظم، وہاں کے وزیر اعظم جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ملنے آ رہے تھے. حضرت کا حال یہ تھا کہ ان کے پاؤں میں ایک تکلیف تھی، تو تکلیف کی وجہ سے پیر انہوں نے یہ لمبا کر کے پھیلا کے رکھا ہوا تھا اور مجبوری تھی. وہ وزیر اعظم کے آنے کی اطلاع ملی تو طلباء سے انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ جیسے بیٹھے ہو ویسے ہی بیٹھے رہنا، کچھ نہیں کرنا. ان کو آنے دو، میں کروں گا جو کرنا ہوگا. وہ آگے بیچارے کو ملاقات کر لی، بیٹھے بیٹھے ہی ملاقات کر لی، اور وہ پاؤں جو تھا وہ اسی طرح پھیلا ہوا تھا، ویسے ہی رکھا اس کو. وزیر اعظم کچھ مشورہ کرنے آئے تھے، کچھ مسائل پوچھنے ہوں گے، بات ہو گئی ختم، وہ چلے گئے. ان کے جانے کی تھوڑی دیر کے بعد ان کا قاصد آیا اور اس نے آ کر ایک تھیلی پیش کی. بھائی کیا ہے؟ کہا وزیر اعظم نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے، 1000 دینار ہے. تو فرمایا کہ بھائی واپس لے جاؤ اور وزیر اعظم سے کہو کہ الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو اپنا پیر پھیلایا کرتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا. جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ وزیر اعظم کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ جائے، پھر وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا. ظاہر ہے کہ اس کا ہدیہ قبول کرنے میں دین کا نقصان ہو سکتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا. تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ نظریہ صحیح کرنا ہے. ہمیں نظریہ صحیح کرنے کا مطلب ہے ٹارگیٹ صحیح کرنا ہے، نصب العین صحیح کرنا ہے. آخرت اصل مقصد ہے، دنیا نمبر 2 پر ہے. دنیا کے سارے کام کریں گے آخرت کو سامنے رکھ کر. اگر دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا ذرا سا نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں وہ دنیا نہیں چاہیے. جب آپ اس انداز سے زندگی کا نظام سیٹ کریں گے
تو پتہ چلے گا کہ زندگی میں انقلاب آ گیا، بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، زندگی بدل جائے گی، زندگی کے معاملات آسان ہو جائیں گے، زندہ رہنا بھی آسان ہو جائے گا، مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ابھی تک تو حالات ایسے ہیں کہ جینا بھی مشکل ہے اور مرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، ہم لوگ جیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ جب یہ چیز ہوگی کہ آخرت مقصد ہے تو کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کوئی کسی کا پیسہ نہیں دبائے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ کیسا شاندار ماحول ہوگا۔ میں آج کل تجربہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں اکثریت کا یہ عالم ہے کہ اگر پارٹنرشپ میں کاروبار کے لیے آپ نے پیسہ کسی کے ہاتھ میں دے دیا تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ کوئی اس زمانے کا بہت ہی نیک بندہ ہوگا تو آپ کے پیسے لوٹا دے گا، ورنہ تو 90% لوگوں کی شکایت یہی ہے پیسہ مارا گیا۔ نہیں ہے؟ اس مجمع میں بہت سے لوگ ہوں گے جن کو اس کا تجربہ ہو چکا ہوگا کہ واپس نہیں مل رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کاروبار میں واقعی نقصان ہو گیا، لیکن اکثر نہیں ہوتا ہے، اور شکایت اکثر لوگوں سے ہی سامنے آتی ہے۔ جہاں بھی جائیے ایسے لوگ مل جائیں گے جو پریشان ہوں گے اس بات کے لیے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ دنیا مقصد ہے آدمی کا، تو وہ سوچتا ہے کہ جتنی ہاتھ میں آ رہی ہو اسے ہڑپ لو۔ آخرت کا نقصان اس کے سامنے نہیں ہوتا، آخرت کے نقصان سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ یہ خطرناک صورتحال ہے۔ آپ یقین کریں، دنیا اور دنیا کا مطلب دو چیزیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ دنیا خالی پیسے کو نہیں کہتے، دنیا پیسے کو بھی کہتے ہیں، اور دنیا کی عزت کو بھی کہتے ہیں، جس کو جاہ کہا جاتا ہے، مال اور جاہ۔ پیسہ یعنی مالداری اور دنیا کی بڑائی، مجھے دنیا میں بڑا مانا جائے، مجھے دنیا میں عزت دی جائے، یہ دونوں چیزیں دنیا ہیں۔ اور ان دونوں چیزوں کی کا جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہی دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ قارون کا قصہ یاد کر لیں، میں اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں 10-5 منٹ میں، لیکن یاد خیال آ گیا تو وہ عبرت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، قارون کا مال تو پتہ ہی آپ کو کہ اتنا مال تھا، اس کی تجوریوں کے تالوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھی کہ ایک طاقتور گروہ 10 سے 40 تک اس وقت اطلاق ہوتا ہے، کم سے کم 10 آدمی اٹھانے میں تھک جائیں، بوجھل ہو جائیں، اتنی چابیاں، تو خزانے کتنے ہیں۔ ایک مرتبہ قارون کو شوق ہوا اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے کا۔ ہوا کرتا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے زیادہ مکان بنانے کا۔ مالدار آدمی کو حق ہے ایک اچھا سا مکان بنا لے، شاندار بنا لے، بہت بڑا بنا لے، خوب آرام دہ بنا لے، لیکن بعض لوگوں کو بہت بے ضرورت ہوتا ہے یہ شوق، مظاہرہ کرتے ہیں خالی دولت کا۔ قارون نے اپنی دولت کی نمائش لگائی، فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنی زینت کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا۔ اب وہ تماشا دیکھنے والے جو ہیں ان کا قرآن میں بیان ہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ بیان سے پتہ چلتا ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں دیکھنے والے، اور غالباً وہ سب ایمان والے ہیں۔ بنی اسرائیل کا آدمی تھا تو بنی اسرائیل کے علاقے میں وہ رہتا تھا، زیادہ تر وہی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں بھی دونوں مزاج کے لوگ تھے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی دولت کو دیکھ کر دنیا کے چاہنے والوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا کو چاہتے ہیں، کیا کہا؟ کاش ہمیں بھی اتنا ہی مال مل جاتا جتنا قارون کو ملا، جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اللہ نے ہمیں بھی دے دیتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ قارون بڑی قسمت والا، بڑا لکی آدمی ہے، لذو حظ عظیم، بڑی قسمت والا آدمی ہے۔ میں اس جگہ پہنچ کر اپنے بھائیوں سے پوچھا کرتا ہوں، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ہمارے زمانے کا کوئی قارون اگر اپنی دولت دکھائے تو ہم میں سے اکثریت کی زبان پر کیا یہی 2 باتیں نہیں آئیں گی؟ کیا دلوں میں تمنا نہیں جاگے گی کہ اللہ نے اسی اتنا دیا، اللہ ہمیں بھی دے دیتا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون،
کاش ہمیں بھی اتنا مل جاتا جتنا قارون کو ملا ہے. اور کیا یہ زبان پر نہیں آتا کہ انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا نا اللہ نے بڑا نوازا ہے، یہی تو ہے انہ لذو حظ عظیم کا ترجمہ. تو کیا ایسا تو نہیں کہیں کہ ہم لوگ اسی مزاج میں مبتلا ہیں؟ وہاں پر کچھ اللہ والے بھی تھے، مگر اللہ والوں کے بارے میں جو لفظ ہے وہ مولویوں کے لیے بالکل باندھنے والا ہے. ادھر کہا تھا قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دنیا کے چاہنے والوں نے کہا. ادھر کیا کہنا چاہیے تھا؟ وقال الذین یریدون الآخرہ ہونا چاہیے تھا نا، آخرت کے چاہنے والوں نے کہا. یہ نہیں ہے، وقال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے کہا. اس کا مطلب ہے علم والے وہی ہیں جو آخرت کو چاہنے والے ہیں. یہ ہماری گردن ناپنے والی آیت ہے، ہمارے لیے عبرت کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. علم جس کے پاس ہے وہ وہی کہلائے گا علم والا جس کا اصل ٹارگیٹ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. علم والوں نے کہا بھائی اس چکر میں پڑے ہو، کیوں رال ٹپکاتے ہو دوسرے کی دولت پر، اصل تو اللہ کا ثواب اور آخرت کا ثواب ہے، اس میں کیوں پڑ گئے؟ پھر اللہ نے آگے قصہ بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ جو بیچارے لالچ کرنے والے تھے انہیں بھی نصیحت ہو گئی. وہ کہنے لگے بھائی یہ تو واقعی اچھا ہو گیا، اگر ہم قارون کی طرح ہوتے تو انجام بھی قارون کی طرح ہوتا. اس پورے قصے کے بعد جو ایک آیت ہے اس کو ذرا سنیں. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ جو آخرت کی کامیابی ہے، یہ جو آخرت کا گھر یعنی جنت ہے، یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے، بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے. علماء سے پوچھیں، دو لفظ جب ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں تو کوئی جوڑ ہوتا ہے. بلندی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی بڑائی چاہتے ہیں وہی فساد کرتے ہیں، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. نکالیں دماغوں سے اس مصیبت کو. دنیا کی بڑائی اگر مل جائے گی تو کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ کیا سارے کام صحیح ہو جائیں گے؟ کیوں آدمی تلاش کرتا ہے دنیا کی بڑائی کو؟ اللہ تعالیٰ جس کو جو دینا چاہتے ہیں وہ رزق میں یہ بھی شامل ہے کہ کس کو کیا ملے گا، کس کو کتنا مال ملے گا، کس کو کتنی عزت ملے گی، کس کو کتنی بڑائی ملے گی، کس کو کتنی شہرت ملے گی. وہ سب اللہ کی طرف سے رزق مقرر ہے. اس سے زیادہ کے چکر میں کیوں پڑ رہا ہے آدمی؟ اس کو مقصد کیوں بنا رہا ہے؟ وہ تو ملنا ہی ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے. بڑائی، اپنی بڑائی کے جھنڈے گاڑنے والے دوسروں کو پیچھے کرنے کے لیے فساد مچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. جنت تو عاقبت، اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے. یہ بس دو باتیں کی ہیں میں نے، دو اصول بیان کیے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دو مزاج معلوم ہو رہے ہیں، ایک دنیا کو مقصد بنانے کا، ایک آخرت کو مقصد بنانے کا. ان دونوں میں سے انتخاب کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب آپ سمجھ لیں آخرت کو مقصد بنانے میں دنیا بھی حاصل ہو رہی ہے جو مقدر ہے اور آخرت کا فائدہ ہے، اور دنیا کو مقصد بنانے میں دنیا کا کوئی فائدہ بڑھتا نہیں ہے اور آخرت جاتی ہے اپنے ہاتھ سے. مسلمانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. مسلمانوں کی جو سوچ ہے، مسلمانوں کا جو مزاج ہے، آخرت کی فکر کرنے والوں کا جو مزاج قرآن نے مقرر کیا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیں. اور میرے بھائی، اس طرح کی چیزیں زندگی میں لانے کے لیے کوئی ایک تقریر کافی نہیں ہوا کرتی، کوئی ایک بات کافی نہیں ہوا کرتی. ہم لوگ ظاہر ہے کہ علماء مستقل بیان کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں اور سب صحیح سمجھ کر سنتے ہیں. بھائی جو علماء بولتے ہیں سب بے شک ہی کہتے ہیں، کون غلط کہتا ہے؟ مانتے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح ماننے کے باوجود زندگی میں عملی طور پر وہ نہیں آتی چیز، تو ظاہر اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ الگ سے بھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہی محنت ہے جو اللہ والے کراتے ہیں، جو علماء اور اہل اللہ کراتے ہیں. وہ محنت کرنے سے آدمی کے اندر عملی طور پر یہ چیزیں آ سکتی ہیں، اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے. ظاہر بات ہے کچھ بھی سیکھنے کے لیے، اپنے اندر کوئی بھی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، خالی تقریر سے تو نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی سلائی سیکھنا چاہتا ہے
ٹیلرنگ کا کام سیکھنا چاہتا ہے اور ایک بہت ماہر ٹیلر روزانہ 1 گھنٹہ لیکچر دے اس کو 10 دن تک سلائی کے اصول بیان کرے، کپڑا کاٹنے کے اصول اور سوئی کے اصول اور مشین کے اصول اور سارے جتنے بھی کپڑے کی سلائی کے شعبے ہیں سب کو بیان کر دے 10 دن تک روزانہ 1 گھنٹہ. 11ویں دن اس آدمی سے آپ کہیں کہ ذرا ایک ٹوپی سی کر دکھا دو، سی لے گا؟ وہ نہیں سی سکتا، حالانکہ اس نے سارے لیکچر ہضم کر رکھے ہیں اس پر. یا اسی طرح سے ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں دواؤں کے بارے میں، تو کیا ان کے لیکچر سن کر آدمی ڈاکٹر بن جائے گا؟ دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے اس کے لیے عملی محنت کے بغیر کام نہیں چلتا، کبھی وہ زندگی میں آتا ہے. تو یہ ضرورت ہے، اور یہ وہ محنتیں ہیں جو سلوک کی محنتیں کہلاتی ہیں. میں سنایا کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ہریدوار ضلع میں ایک بڑے مدرسے کا جلسہ تھا اور بہت بڑا مجمع تھا. تقوی پر بات ہو رہی تھی کہ تقوی ہونا چاہیے. تو بہت دور سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور وہیں سے زور سے کہا کہ مولانا تقوی کہاں ملے گا؟ اچانک بالکل انہوں نے حملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جواب ڈالا. میں نے کہا کہ کپڑا کہاں ملتا ہے؟ ان سے پوچھا میں نے، کپڑا کہاں ملتا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ تو کپڑے والوں کے یہاں ملے. اور میں نے کہا غلہ کہاں ملتا ہے؟ کہ وہ غلے والوں کی دکان پہ ملے. تو میں نے کہا جواب ہو گیا، کپڑا کپڑے والوں کے یہاں ملتا ہے، تقوی تقوی والوں کے یہاں ملے گا. جن لوگوں کی زندگی میں تقوی ہے ان کے یہاں جانے سے تقوی آئے گا، ان کی صحبت سے آئے گا. کونوا مع الصادقین اسی لیے کہا گیا ہے. تو سلوک کی جو محنتیں ہیں، تصوف کی جن کو کہہ لیجیے، تزکیہ اور تصوف کی جو محنتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں. بالکل بے تکلف بات ہے، اور یہ آزادی ہے کہ آپ کس سے تعلق کریں. اہل حق میں سے ہونا چاہیے، بس ایک قید، ایک پابندی ہے. اکابر علماء دیوبند کے راستے پر آدمی ہونا چاہیے، بس اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے، وہ کسی بھی سلسلے کا ہو سکتا ہے، مگر کرنا ضروری ہے. کام چلتا نہیں عادتاً. اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کہ اس کی زندگی میں تقویٰ آ جائے بغیر اس کے، تو بالکل کوئی ضروری نہیں. پکی بات، بالکل مسئلہ بیان کر رہے ہیں. بیعت کا جو ہے حکم زیادہ سے زیادہ سنت کا حکم ہے، چونکہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن اصلاح واجب ہے. اگر اصلاح کا عمل حاصل ہو گیا تو بیعت کی ضرورت نہیں. لیکن عام طور پر ہم لوگوں کا بگاڑ ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا نہیں بغیر اس محنت کے. تو کوشش کریں کسی نہ کسی سے اپنا تعلق قائم کریں. یہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس رمضان کے مہینے میں ہی آپ دیکھ لیں ذرا کتنی زیادہ برکتیں ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرما رکھا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے کہ نظر کشفی سے دیکھا گیا تو پتہ ہی چلا کہ رمضان کی رحمتیں اور رمضان کے علاوہ کی جو رحمتیں ہیں ان میں اتنا فرق ہے کہ رمضان کے علاوہ جو اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں وہ دریا کی طرح ہیں، اور رمضان میں جو رحمتیں آتی ہیں وہ سمندر کی طرح ہیں جن کا کنارہ نظر نہیں آتا. یہ حال ہے رمضان کا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بڑی تعداد میں لوگ نمازی بھی بن جاتے ہیں، لیکن عید کا چاند نظر آتے ہی وہ سب غائب ہو جاتے ہیں. کیا چیز ہے آخر یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ الگ بھی محنت کرنے کی ضرورت تھی بدلنے کے لیے اپنے آپ کو. مسئلہ ہے بدلنے کا، اور بدلنے کے بارے میں معاف کیجیے گا میں ہر آدمی سے کہہ رہا ہوں، اکیلے ہر آدمی میرا مخاطب ہے کہ اپنے بارے میں غور کریں. کیا واقعی مجھے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ جب ایمانداری سے غور کریں گے تو پتہ چلے گا بہت کچھ گڑبڑ ہے. اپنے عیبوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ اچھے ہو جائیں. آپ کا مکان بنتا ہے تو آپ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، تبھی تو اچھا بنتا ہے. ورنہ اگر نگرانی نہیں کریں گے تو خراب ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی کمی کا احساس، اپنی بیماریوں کا احساس، اپنے عیبوں کا احساس پیدا کریں. حضرت نے کئی روایت نقل کی ہے کہ جس آدمی پر اللہ کا انعام ہوتا ہے اسے اپنے عیب نظر آتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اسے دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں. میں نے جب یہ پڑھا میں بہت ڈرا، اس لیے کہ مسلمانوں کا عام ماحول میں یہی دیکھتا ہوں کہ ہر آدمی دوسروں کے عیبوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہیں کہ اکثریت سے اللہ ناراض ہی ہے. کتنی خطرناک بات ہے.
اپنی کمیوں کا احساس کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے. دنیا والوں کو آپ مطمئن کر لیں گے. مسئلہ اللہ کے سامنے حساب دینے کا ہے. دنیا والے ہمیں اچھا سمجھتے ہیں, ان سے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے حساب دینا ہے. وہاں کھڑے ہو کر سوچو, اپنے آپ کو کھڑا کر کے سوچو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے, تو پتہ چلے گا کہ بہت بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے, اور ہمارا جو نقطۂ نظر ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنی مرضی کے مطابق آخرت کی فکر والا بنا دے اور دنیا کی فکر سے ہمیں نجات عطا فرما دے. آمین. وآخر